لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ بازار میں جو یعنی آرٹیفیشل جیولری ملتی ہے، اگر لوہے کی ہے تو پہننا حرام ہے، چونکہ لوہے کو پہننے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام ہے، چونکہ لوہا جو ہے اصل میں یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسعرون۔ باقی اگر کوئی اور چیز ہے تو اللہ اعلم۔ انگوٹھی پہننا جائز ہے، چاندی کی ہو، سونے کی نہ ہو، باقی اس میں جو بھی نگینہ ہو وہ تمہاری مرضی پہ ہے، جو بھی ہو جائز ہے، جو بھی ہو، باقی وہ نگینے نفع نقصان نہیں دیتے۔ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ عقیق پہنو گے تو یہ فائدہ ہوگا، فیروزہ پہنو گے تو یہ فائدہ ہوگا، نیلم پہنو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ میں پرانی بات ہے، ایک دفعہ سکھر سے گزر رہا تھا، ایک ملنگ کھڑا تھا، اس نے آگے چادر بچھائی ہوئی تھی اور پتھروں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، اور لوگ بڑے لڑ رہے تھے۔ جب پہنچتا تو وہ دیکھتا اور کہتا تمہارے لیے یاقوت جو ہے نا وہ مفید ہے، اور یاقوت اٹھا کے پیسے لے کے دے دیتا ہے۔ مجھے کہنے لگا جی آپ کے لیے کالا نیلم جو ہے نا وہ مفید ہے۔ میں نے کہا تم خود کیوں نہیں پہنتے بدبخت، تم تو کھڑے بھیک مانگ رہے ہو۔ میں اگر نیلم پہنوں گا اور مجھے میری تقدیر تیری تقدیر کیوں نہیں بدلتی؟ تیرے مقدر میں اللہ نے یہی لکھا سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بیچو، جھوٹ بولو۔ پھر وہ بیچارہ چپ ہو گیا، اور کیا کرتا۔ اپنی انگوٹھی میں کون سا پتھر؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ فسہ حبشی، کہ انگوٹھی میں جو پتھر تھا وہ حبشی تھا، حبش کے علاقے کا تھا، لیکن بعد میں حضور نے وہ بھی چھوڑ دیا اور انگوٹھی بنوا لی جو آپ کے لیے مہر تھی، جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو وہی مہر بھی لگاتے تھے اور انگوٹھی کے طور پہ بھی پہنتے تھے۔ اور وہ انگوٹھی میں بھی ایک راز تھا۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی ملی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے محفوظ رکھی۔ پھر ملی حضرت عمر کو، انہوں نے محفوظ رکھی۔ پھر ملی حضرت عثمان کو، انہوں نے بھی محفوظ رکھی۔ لیکن ایک دن اتفاق سے بیر عریس قباء کے قریب ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ انگوٹھی سے جیسے ہوتا ہے نا کھیلتے ہیں آدمی، دیکھتا ہے چیک کرتا ہے، انگوٹھی گر گئی کنویں۔ جتنی محنت کی گئی انگوٹھی کو ڈھونڈنے میں، پھر وہ نہیں ملی، اور اس کے بعد حضرت عثمان کی حکومت پہ زوال آنا شروع ہو۔ اس انگوٹھی میں بھی یہ کمال تھا اور یہ برکت تھی۔ ویسے بہرحال سونا نہ ہو، چاندی ہو، اور آدمی اس کی انگوٹھی پہنے، اور اس میں پتھر کی کوئی پابندی نہیں ہے، یاقوت پہنے، مرجان پہنے، نیلم پہنے، ڈائمنڈ پہنے، کوئی بھی پہنے، اس کی کوئی پابندی نہیں، لیکن ان کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے۔ کہتے تھے کہ انگوٹھے میں اگر فیروزے کا نگ پہنے بالکل پہنو، کوئی مسئلہ نہیں، بس بعض علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ فیروزہ زیادہ تر شیعہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ ابو لولو فیروز جو ہے وہ سیدنا عمر کا قاتل تھا، اس کے نام سے کہتے ہیں یہ فیروزہ ہے۔ اب بہرحال یہ ایک جھوٹ ہے، لیکن نہ پہنو تو اچھی بات ہے، لیکن پہنو تو منع نہیں ہے۔ صرف فیروز وہ تو نہیں تھا، فیروز دہلوی بھی تو گزرے ہیں اللہ والے۔ چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ مرد بھی پہن سکتا ہے، 3 ساڑھے 3 ماشے، اب ماشے گرام کا مجھے پتہ نہیں۔ حضور پاک نے جو انگوٹھی پہنی ہے نا، چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس پر حضور کا نام لکھا ہوا، نیچے محمد، درمیان میں رسول اور اوپر اللہ، پڑھو گے تو محمد رسول اللہ، تو وہ مہر بھی تھی، انگوٹھی بھی تھی۔ ایک روایت میں البتہ ملتا ہے کہ کان فسہ حبشی، کہ اس کا نگ جو ہے وہ حبشے کے علاقے کا تھا، لیکن بعض لوگوں نے فرمایا ہو سکتا ہے آپ نے کبھی وہ بھی پہنی ہو۔
لیکن جو ساری زندگی بھر آپ کے ساتھ رہی وہ وہی تھی جس میں نام تھا، وہ مہر بھی تھی اور خاتم بھی تھی، اور آپ کے بعد سیدنا ابو بکر کو ملی، پھر حضرت عمر کو ملی، پھر حضرت عثمان کو ملی، حضرت عثمان سے ہی وہ گم ہوئی۔ انگوٹھی میں کون سا پتھر؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ فسہ حبشی، کہ انگوٹھی میں جو پتھر تھا وہ حبشی تھا، حبش کے علاقے کا تھا، لیکن بعد میں حضور نے وہ بھی چھوڑ دیا اور انگوٹھی بنوا لی جو آپ کے لیے مہر تھی، جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو وہی مہر بھی لگاتے تھے اور انگوٹھی کے طور پہ بھی پہنتے تھے۔ اور وہ انگوٹھی میں بھی ایک راز تھا، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی ملی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے محفوظ رکھی، پھر ملی حضرت عمر کو، انہوں نے محفوظ رکھی، پھر ملی حضرت عثمان کو، انہوں نے بھی محفوظ رکھی۔ لیکن ایک دن اتفاق سے بیر عریس قباء کے قریب ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ انگوٹھی سے جیسے ہوتا ہے نا کھیلتے ہیں آدمی، دیکھتا ہے چیک کرتا ہے، انگوٹھی گر گئی کنویں میں۔ جتنی محنت کی گئی انگوٹھی کو ڈھونڈنے میں پھر وہ نہیں ملی، اور اس کے بعد حضرت عثمان کی حکومت پہ زوال آنا شروع ہوا۔ اس انگوٹھی میں بھی یہ کمال تھا اور یہ برکت تھی۔ ویسے بہرحال سونا نہ ہو، چاندی ہو، اور آدمی اس کی انگوٹھی پہنے، اور اس میں پتھر کی کوئی پابندی نہیں ہے، یاقوت پہنے، مرجان پہنے، نیلم پہنے، ڈائمنڈ پہنے، کوئی بھی پہنے، اس کی کوئی پابندی نہیں، لیکن ان کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے۔ کیچر ایک کلپ ہوتا ہے، وہ آپ کیچر ویچر لکھ دفعہ لگائیں۔ میں نے کہا تھا کہ حدیث میں ہے کہ علامات قیامت میں ہے، تو تم قیامت کی نشانی میں ہو، اور کیا ہے؟ عورت سے بڑی قیامت بھی کوئی ہے؟ انہی عورتوں نے تو پورا دنیا تباہ کر ڈالی ہے۔ کلم میں جاؤ کیا ہوتا ہے، ہوٹلوں میں جاؤ سروس دینے والی کون ہوتی ہیں؟ ہر جگہ عورت ہے۔ اب تو ماشاءاللہ میراتھن ریس بھی ہے، اب کبڈی بھی عورتیں کھیلتی ہیں ماشاءاللہ، کرکٹ بھی کھیلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ انا للہ و انا، دعا کرو اللہ عورت بنائے لیکن عورت صالحہ بنائے، مومنہ بنائے۔ فالصالحات، اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے جو صالحات ہیں، جو قانتات ہیں، المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات۔ ان میں تم آتی ہو تو پھر تم عورت ہو، ورنہ تو تمہیں عورت کہلانے کا حق ہی نہیں۔ لفظ عورت کا کیا معنی ہے؟ وہ چیز جو چھپائی جائے، تو جو ظاہر ہو وہ عورت کہاں رہی؟ عورت کیا ہوتی ہے؟ عورت الرجل، مرد کی عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اگر ذرا بھی ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عورت ظاہر ہے۔ تو عورت کا تو معنی یہ ہے وہ چیز جس کا چھپانا ضروری ہے، اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو عورت تو نہ رہی۔